لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اس لیے مومن کو موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ موت کے سامنے جو موت کے آنے والے مناظر کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ موت کی گھاٹی سے گزرنا ہم کس کو بیچارہ سمجھتے ہیں؟ پلو بیچارو دنیا تھی چلو گئے، پلو بیچارو دنیا تھی چلو گئے، وہ بیچارہ وہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بیچارے تو ہم ہیں کہ ہم نے اب وہ ساری چیزیں اس کی سر پر تو گزر چکی، اس نے تو سارا ماجرا دیکھ لیا، اب وہ دیکھنا ہمیں باقی ہے، ہم کو دیکھنا باقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب کبھی اپنے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر آوے، اپنے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر آوے تو فوراً یہ تصور کرو آج مجھے اس کے انتقال کی خبر سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا کی زندگی میں عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہو۔ اس لیے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے دوسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرتے رہو، موت کو مت بھولو، موت سے غافل مت ہو جاؤ۔ قبر کی منزل آنے والی ہے، حشر کی منزل آنے والی ہے، اور یہ تو میرے بھائیوں ہمارے نبی نے دنیا میں ہم سے محبت کی۔ ہم سب کا عقیدہ کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، بولو بے شک قیامت آنے والی ہے، ساری دنیا جس دن ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی۔ اس وقت قیامت کے میدان میں تمام کے تمام انبیاء کرام جمع ہوں گے، تمام کی تمام امتیں جمع ہوگی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ دنیا میں آنے والے تمام کے تمام انبیاء کرام یہ پکاریں گے اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، آپ بھی تو مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو سوال کریں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربنا امتی امتی، یا ربنا امتی امتی۔ سب کو اپنی فکر ہے مجھے میری امت کی فکر ہے، سب کو اپنی فکر ہے مجھے میری امت کی فکر ہے۔ امت کے ایک ایک آدمی کو جب تک جنت تک نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں ایسے مشفق نبی کا امتی بنایا ہے، ایسے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے جس نے ہمارے لیے ساری زندگی دکھ درد سہے ہیں، جس نے ہمارے لیے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس موت تک کا صبر کر لو، موت تک کا صبر کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ نیکی نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن گناہ بھی نہ کرو، نیکی نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن گناہ بھی نہ کرو، ثواب کا کام نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن عذاب کے کام بھی نہ کرو، بس موت تک کا صبر کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا لو۔ جب تم اپنے آپ کو اور جب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچاؤں گا، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ آج ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا، بولو لگتا ہی نہیں لگتا، ہم زبردستی کی نماز پڑھتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں رہتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے لیکن بوجھ تو ضرور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اگر ہم گناہ سے توبہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتے رہیں گے، اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیں گے اب مجھے میرے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں موت آنے تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی گیا بالفرض تو مجھے اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگ لینی ہے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نمازوں میں دل لگنے لگے گا، رمضان کے روزے رکھنے میں دل لگنے لگے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
बाज़े गुनाह इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, बाज़े अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि उन गुनाहों की नहुसत ये होती है कि अल्लाह पाक नेक अमाल की तौफीक को छीन लेते हैं, फिर नेक अमाल में दिल लगता नहीं है, नेक अमाल करने को जी चाहता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी ज़रूरी है। अब तैयारी कैसे करनी है? जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई उस ज़िंदगी से माफ़ी मांग लो। अल्लाह मैंने गफलत में ज़िंदगी गुजार दी, अब जो ज़िंदगी बाकी हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने सेकंड बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने मिनट बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने घंटे बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी की कितनी रातें बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने हफ्ते बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने महीने बाकी हैं, हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। ज़िंदगी का जो हिस्सा बाकी है वो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता। उस हिस्से को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने का पक्का इरादा कर लो। ये है मौत की तैयारी, ये है आखिरत की तैयारी। अल्लाह कुरान करीम में हमें समझा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लेकिन आगे बड़ी अजीब बात बयान फरमाई, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। दुनिया के अंदर तुम सफ़र करते हो तो सफ़र की तैयारियां पहले से होती है, सफ़र का सामान तुम लेकर निकलते हो। आखिरत का भी एक सफ़र आने वाला है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। और आगे अल्लाह आखिरत की तैयारी समझा रहे, वत्तकुल्लाह। आखिरत की तैयारी ये है कि अल्लाह से डरो, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाओ, नाफरमानी वाले कामों से बचाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे हर अमल की खबर है, तुम्हारे हर अमल को वो जानने वाला भी है, देखने वाला भी है। तो मेरे भाइयों, आखिरत की मंजिल सामने आने वाली है।